والوں کی خیر الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. انما يريد الشيطان ان يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين. آمنت بالله صدق اللہ العظیم. میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے مبارک ترجمہ کنز ایمان میں تحریر فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو، شراب اور جوا اور بت اور پاسے ناپاک ہی ہیں شیطانی کام، تو ان سے بچتے رہنا کہ تم فلاح پاؤ. شیطان یہی چاہتا ہے کہ تم میں دیر اور دشمنی ڈلوا دے شراب اور جوئے میں، اور تمہیں اللہ کی یاد اور نماز سے روکے. تو کیا تم باز آئے؟ اور حکم مانو اللہ کا اور حکم مانو رسول کا اور ہوشیار رہو. پھر اگر تم پھر جاؤ تو جان لو کہ ہمارے رسول کا ذمہ صرف واضح طور پر حکم پہنچا دینا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان آیات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ موضوع کے مناسبت سے اس کی تفسیر پر بھی انشاءاللہ ہم گفتگو کریں گے. اس سے پہلے اس آیت کریمہ میں جو بیان ہوا وہ بھی مطلب آپ سمجھے کہ عالی شان باتیں بیان ہوئی. علماء نے اس کے بارے میں بہت سے مدنی پھول دیے نا. اب یہ آیت کریمہ جس کے اندر آپ نے تلاوت فرمائی ہے یہ قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ مائدہ کی آیت نمبر 90 اور 91 ترجمہ بھی آپ نے بیان فرمایا. اور صدر الافاضل سیدنا مولانا نعیم الدین مراد آبادی علی رحمۃ اللہ الہادی خزائن العرفان میں اس کے تحت لکھتے ہیں اس آیت میں شراب اور جوئے کے نتائج اور وبال بیان فرمائے گا. شراب خوری اور جوئے بازی کا ایک وبال تو یہ ہے کہ آپس میں بغض اور عداوتیں پیدا ہوتی ہیں اور ان بدیوں یعنی برائیوں میں مبتلا ہو کر وہ ذکر الہی عز و جل اور نماز کے اوقات کی پابندی سے محروم ہو جاتا ہے. یعنی اس کے
جو برائیاں اس بات میں بیان کی گئی ہیں، یعنی ان اوصاف میں یہ جو شراب ہے یا جوا ہے، اس کا سب سے بڑا ایک نقصان یہ بھی ہے کہ اللہ کے ذکر سے بندے کو غافل کرنے والی، نمازوں کے اوقات ضائع کرنے والی۔ پھر علماء نے یہ بات بھی بیان کی کہ بھائی شراب اور جوا جو ناجائز ہے، اس کی کیا وجہ ہے جو اس آیت میں بیان کی گئی؟ تو بعضوں نے تو اس کی مطلب سے 10 وجوہات بیان کی۔ شراب اور جوئے کو جھوٹے معبود اور فال کے تیروں کے ساتھ ذکر کیا گیا، یعنی وہ بدشگونی ہمارے یہاں لی جاتی ہے، وہ بلی راستہ کاٹ جائے گی تو پھر یہ ہوگا فلا ہوگا، تو پہلے ایسا ہوتا تھا کہ بھائی تیر پھینکے، اب یہ تیر یہاں گرا تو اس طرف سفر نہیں کرنا، وہاں گرا تو یوں سفر نہیں کرنا، اور اس انداز سے وہ فال لیا کرتے۔ تو اب انہیں فال کے ساتھ ذکر کیا گیا۔ جب فال کے ساتھ ذکر کیا گیا تو علماء فرماتے ہیں کہ یہ چیزیں حرام ہیں، یہ عقیدہ رکھنا حرام ہے۔ اب یہ چیزیں جب حرام ہیں سو شراب اور جوا بھی حرام ہے، کہ ان چیزوں کو ان کے ساتھ ذکر کیا گیا۔ اچھا، پھر شراب اور جوئے کو رجس یعنی ناپاکی فرمایا گیا کہ یہ چیزیں ناپاک ہیں، اور ناپاک چیز حرام ہوتی ہے، اس لیے شراب اور جوا بھی حرام ہے۔ پھر انہیں شیطانی عمل فرمایا گیا، اور شیطان کا عمل حرام ہے تو لہذا یہ بھی حرام۔ ان سے اجتناب کرنے کا حکم یعنی بچنے کا حکم دیا گیا، اور جس چیز سے اجتناب کرنے کا حکم دیا جاتا ہے اور اس سے اجتناب کرنا ضروری قرار دیا جاتا ہے، اس کام کو کرنا، یعنی ایک چیز اس سے بولا گیا کہ بچو، اور یہ بتا دیا گیا کہ بچنا اس سے ضروری ہے، تو شرعاً جس چیز سے بچنا ضروری ہوتا ہے اس چیز کا کرنا ناجائز و حرام ہوتا ہے۔ پھر ان سے اجتناب کرنے یعنی رکنے پر اخروی فوائد موقوف ہے، یعنی آخرت کی کامیابی، آخرت کے نفع، آخرت میں ملنے والی برکتیں اس چیز پر مطلب سمجھے ٹھہر لی گئی، اور اس چیز کو حاصل کرنا ہے اگر آخرت کے نفعوں کو، تو آخرت کے نفع حاصل کرنے کے لیے شراب اور جوئے سے بچنا پڑے گا، جبکہ ان کا ارتکاب فوز و فلاح کے منافی ہے۔ یعنی اگر یہ کام کر لیا گیا، یہ کام ہم نے مطلب کیا، شراب پی، جوا کیا، تو آخرت کی کامیابی حاصل نہیں ہوگی، اور جو چیز اخروی فوز و فلاح کے منافی ہو، یعنی ایک چیز ایسی ہے کہ وہ کام کریں گے تو آخرت کا میں کامیابی نہیں ملے گی، یہ کام کیا تو آخرت میں تباہی ہوگی، جب ایسا کام کریں گے تو یہ کام کرنا جو آخرت کی کامیابی کے اپوزٹ ہو، منافی ہو، تو وہ حرام ہے، تو لہٰذا یہ بھی حرام ہے۔ ان کے ذریعے شیطان ہمارے درمیان بغض پیدا کرتا ہے، اور بغض حرام ہے، یعنی اس کا ایک نقصان یہ بھی ہے کہ انسان جب جوا کھیلتا ہے تو سامنے والے سے نفرت کرتا ہے، اس سے محبت نہیں ہوتی، اس کا مال چھیننے کا اس کا ذہن بنتا ہے۔ تو جب یہ ذہن بن جائے کہ دوسرے کا مال لینا ہے، دوسرے کا مال چھیننا ہے، تو مال چھیننے کے لیے آپس میں محبت کو ختم ہوگی اور بغض نفرت کی دیوار قائم ہوگی۔ ان کے ذریعے شیطان ہمارے درمیان عداوت یعنی نفرت پیدا کرتا ہے، اور عداوت حرام، لہذا یہ بھی حرام۔ ان کے ذریعے شیطان ہمیں اللہ کی یاد سے روکتا ہے، اور جو چیز اللہ کی یاد سے روکے وہ حرام ہے۔ نماز سے روکتی ہے یہ تو چیزیں، اوقات نماز، جماعت کی پابندی نہیں، نماز کی پابندی نہیں، گھر والوں کا لحاظ نہیں، کتنے چیزیں جن کا درجہ یا تو فرض ہے یا واجب ہے، اور یہ فرض اور واجب درجہ ہونے کے باوجود انسان ان چیزوں کو اختیار کرتا ہے، جوئے کے پاس جا رہا ہے، تو اس کا نقصان یہ ہو رہا ہے کہ اللہ کی یاد سے غافل ہو جاتا ہے، اور اس انداز سے اللہ کی یاد سے غافل ہو جانا، نماز چھوڑ دینا، جماعت کا چھوڑ دینا، اس کے ساتھ جو چیزیں اس پر واجب ہیں اس کو چھوڑ دیا اس نے، تو اب ایسی چیز جو سبب بنی، جو وجہ بنی اللہ کے ان ذکر کو روکنے کے لیے، ایک تو ذکر تسبیح بھی ہو گیا، اللہ اللہ کہا، اب لازمی بات ہے کہ اللہ اللہ کا کہنا یہ واجب تو نہیں ہے، اب نماز کا پڑھنا فرض ہے، ایسے اذکار کو اگر روکنے کا جو چیز ذریعہ بنتی ہے وہ چیز بھی ناجائز ہے، تو لہذا یہ چیزیں بھی ناجائز۔ ان کے ذریعے شیطان ہمیں نماز سے روکتا ہے، اور جو چیز نماز سے روکے وہ حرام ہے۔ پھر فرمایا کیا تم باز آنے والے ہو؟ شراب اور جوئے سے باز آنا فرض ہے، اور ان میں مشغول ہونا یعنی ان میں مصروف ہونا، ان کو اختیار کرنا یہ ناجائز ہے۔ یعنی اس
چیز کو سمجھے بندہ کہ جوئے کو ناجائز کر دیا تو اس میں کیسی ہمارے لیے عافیت ہے کہ ہم ناپاکی سے بچ گئے، ہم برے اعتقادی سے بچ گئے، ہم وہ کام جو کرنے کے کام ہیں ان سے دور ہونے سے بچے، نہ کرنے کے کاموں میں مبتلا ہونے سے بچے، آخرت کی کامیابی کی طرف بڑھے اگر ہم نے اس کو چھوڑ دیا، اور اگر اس میں مبتلا ہوئے تو آخرت کے نقصان کی طرف بڑھ گئے، اور اگر ہم اس سے بچتے تو بغض سے بچ گئے، اس سے بچتے تو عداوت سے بچ گئے، اس سے بچتے ہیں تو اللہ کی یاد میں مصروف ہو گئے، اس سے بچتے تو نمازوں کے اندر مصروف ہو گئے، اس سے بچتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے احکام کی تکمیل میں مصروف ہو گئے۔ کیسے مدنی پھول اس کے حوالے سے؟ خیر، ساتھ ہی ساتھ یہ دیکھیں کہ ایک کتنی بڑی بشارت اس میں ملتی ہے کہ لعلکم تفلحون، ان کو چھوڑ دو تو تم فلاح پالو گے۔ کیا بات! اور فلاح کے حوالے سے مفسرین کرام قد افلح المؤمنون کی آیت کے تحت فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جہاں قرآن پاک میں فلاح کا لفظ استعمال فرمایا ہے تو وہاں پر اس سے مراد دنیا و آخرت دونوں کی کامیابی ہے، یعنی گویا شراب، جوا اور ان پانسے بازی وغیرہ کو چھوڑ کر بندہ دنیا میں بھی کامیاب ہے، آخرت میں بھی کامیاب ہے۔ اور آج کل ہر ایک ہے جو سکسیس چاہتا ہے، کامیاب ہونا چاہتا ہے، کوئی بھی کسی بھی شعبے سے تعلق رکھتا ہو، ناکامی کہیں بھی نہیں چاہتا ہے، اور ان چیزوں کو چھوڑ کر فلاح اور کامیابی مل رہی ہے تو یقیناً ہر کوئی ان چیزوں سے بچنا چاہے گا، اور بچنا بھی چاہیے کہ دنیا میں بھی کامیاب ہو اور آخرت میں بھی کامیاب ہو۔ سبحان اللہ، دنیا میں بھی کامیابی چاہیے، آخرت میں بھی کامیابی چاہیے، اور ہم نے ابھی مدنی مکالمے کی نیتیں نہیں کی ہیں، انشاءاللہ مدنی مکالمے کی نیتیں کرتے ہیں، کیونکہ ابھی تو ہمارے یوں سمجھے کہ آیت ہوئی، ترجمہ قرآن کنز الایمان پڑھا، اب یہ کنز الایمان ہم نے 2 آیات کا پڑھا ہے، تو کوئی تیسری آیت بھی انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو ہم تلاوت بھی کر لیں گے، تلاوت بھی سنیں گے، اس کے مدنی پھولوں کو بھی سن لیں گے، اور تاکہ ہمارا مدنی انعام بھی پورا ہوتا چلے۔ ساتھ ہی ساتھ چونکہ ہمارے اس مدنی مکالمے میں نعت شریف بھی ہوتی ہے، اور نعت شریف ہونی بھی چاہیے، نعت ہی نہ پڑی تو پھر کیسے مزہ ہے اس مجلس کا جس میں ذکر مصطفیٰ نہ ہو صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو نعت شریف درود پاک پڑھیے، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ ہمارے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان علیہ رحمہ کا مبارک کلام آئیے پڑھنے کی سعادت پاتے ہیں۔ جو بنوں پر ہے بہارے چمن آرائی دو، جو بنوں پر ہے بہارے چمن آرائی دو، پھول کا نام نہ لے بلبلے شیدائی دو، پھول کا نام نہ لے بلبلے شیدائی دو، جو بنوں پر ہے تھک کے بیٹھے تو در دل پہ تمنا دو، تھک کے بیٹھے تو در دل پہ تمنا دو، تھک کے بیٹھے تو در دل پہ تمنا یہ دو، کون سے گھر کا اجالا نہیں زیبا یہ دو، کون سے گھر کا اجالا نہیں زیبا یہ دو، جو بنوں پر ہے
ان کو یکتا کیا اور خلق بنائی، یعنی ان کو یکتا کیا اور خلق بنائی، یعنی ان کو یکتا کیا اور خلق بنائی، یعنی انجمن کر کے تماشا کرے تنہائی دوست، انجمن کر کے تماشا کرے تنہائی دوست، جو بنوں پر ہے طور پر ہے کوئی چرخ پہ یہ عرش سے پار، طور پر ہے کوئی چرخ پہ یہ عرش سے پار، طور پر ہے کوئی چرخ پہ یہ عرش سے پار، سارے بالا پہ بالا رہی بالا دوست، سارے بالا پہ بالا رہی بالا یہ دوست، جو بنوں پر ہے کعبہ عرش میں کوہرام ہے ناکامی کا، کعبہ عرش میں کوہرام ہے ناکامی کا، کعبہ عرش میں کوہرام ہے ناکامی کا، ڈھونڈنے جائے کہاں جلوے ہر جائے دوست، ڈھونڈنے جائے کہاں جلوے ہر جائے دوست، جو بنوں پر ہے انت فیہم نے عدو کو بھی لیا دامن میں، انت فیہم نے عدو کو بھی لیا دامن میں، انت فیہم نے عدو کو بھی لیا دامن میں، عیش جاوید مبارک تجھے شیدائی دوست، عیش جاوید مبارک تجھے شیدائی دوست، جو بنوں پر ہے رنج ادا کا رضا چاہ رہی کیا ہے کہ انہیں رنج ادا کا رضا چاہ رہی کیا ہے کہ انہیں آپ گستاخ رکھے حلم و شکیبائی
گستاخ رکھے علم و شکیبا یہ دوست جو بنوں پر ہے بہارے چمن آرا یہ دوست پھول کا نام نالے بلبل شیدا یہ دوست انشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. توبوا الی اللہ استغفر اللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی. اس سے پہلے کہ ہم اپنے مدنی مکالمے میں موضوع کی طرف آئیں، ہمیں بھی اچھی اچھی نیتیں کر لینی چاہیے تاکہ ہمارا ثواب بڑھتا چلا جائے. جتنی نیتیں زیادہ ہوں گی اللہ کی رحمت سے ثواب اتنا ہی زیادہ بڑھتا چلا جائے گا. کہ مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہوتی ہے اور نیت بندے کو جنت میں داخل کروا دیتی ہے. تو سب سے بنیادی جو نیت بنتی ہے وہ ہوتی ہے کہ میں جو کام کر رہا ہوں وہ میں رب کی رضا کے لیے کر رہا ہوں، اللہ کی رضا کے لیے اور ثواب کی نیت سے. جیسے کہ آپ شریک ہیں، میرے مدنی چینل کے ناظرین شریک ہیں، تو ہم مدنی چینل کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں. میں مدنی مکالمے میں حاضر ہوں، ہمارے اسلام بھائی مدنی مکالمے میں حاضر ہیں، ہمارے یہاں چند اسلامی بھائی بھی مدنی مکالمے میں شرکت کر رہے ہیں. تو یہ کہ میری جو حاضری ہے، میں اللہ کی رضا کے لیے حاضر ہوں، میں علم دین سیکھنے کے لیے حاضر ہوں، موقع ملا تو سکھانے کے لیے حاضر ہوں. اور بلغ عنی ولو آیا، پہنچا تو میری طرف سے ایک ہی آیت کیوں نہ ہو، اس پر عمل کرنے کی بھی نیت کرتے ہیں. اور اللہ عز و جل کی راہ کی طرف بلاؤ پکی حکمت اور اچھی تدبیر سے، اس پر عمل کرنے کی نیت. ساتھ ہی جو سیکھوں گا وہ دوسروں تک سکھاؤں گا، اس کی نیت. اور جو بات مجھے اہم لگے گی تو مدنی پھول کی صورت میں، جس کو ہنٹس بھی کہتے ہیں، پوائنٹس بھی کہتے ہیں، اس کو نوٹ کر لیا کروں گا. اور اس میں یہ بھی نیت کر سکتے ہیں کہ حتی المقدور میں کوشش کروں گا کہ دو زانو ہو کر درس و بیان میں مدنی مکالمے میں بیٹھوں. اللہ عز و جل اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کی نیت اس میں ہوتی ہے. قرآن پاک کی تلاوت ہے تو قرآن پاک کی تلاوت کی تعظیم کی نیت بھی اس میں ہم کر سکتے ہیں. تو جہاں تک ہو سکا دو زانو بیٹھوں گا. اگر تھک گیا کسی اور کروٹ بیٹھا تو پھر کچھ دیر کے بعد دو زانو بیٹھنے کی کوشش کروں گا. اسی طرح نگاہوں کو نیچی رکھنے کی بھی کوشش کروں گا، تاکہ یہاں پر مجھے یہ مشق کروں گا کہ میں نگاہیں نیچی رکھنے کا عادی بنوں، تاکہ کہیں اللہ نہ کرے بد نگاہی جیسے ماحول میں پھنس جاؤں تو اپنی نگاہوں کو بچانے میں کامیاب ہو سکوں. تو یوں اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ، پھر چونکہ آج ہمارا موضوع جوا ہے، تو اس موضوع پہ جس کو ہمارے اور عام مارکیٹ میں سٹہ بازی بھی بولتے ہیں، تو قمار عربی میں کہتے ہیں اس کو. تو آج چونکہ ہمارا یہ موضوع ہے، تو جو اس مرض میں مبتلا ہیں، اس گناہ میں مبتلا ہیں، اگر وہ مدنی چینل پر ہیں تو بڑی توجہ کے ساتھ سنیں اور نیت کریں کہ انشاءاللہ عز و جل میں اس سے بچنے کی کوشش کروں گا. اور اللہ کی رحمت سے جو بچے ہوئے ہیں وہ یہ نیت کریں کہ جو اس میں مجھے اہم مدنی پھول ملیں گے، کام کی بات بھی ملے گی، تو میں اس سے کوشش کر کے یاد کروں گا. اور جو مجھے اس طرح اس کام میں مبتلا نظر آیا، ملا، اور شریعت کے دائرے میں رہ کر شریعت نے اجازت دی تو میں اس کو سمجھانے کی پوری کوشش کروں گا. خود بھی بچوں گا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو بھی بچاؤں گا. اللہ کا نام لیا جائے، اس کے پیارے حبیب کا نام لیا جائے تو عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی کہوں گا.
توبوا الی اللہ کہا گیا تو استغفر اللہ بھی کہوں گا، صلو علی الحبیب کہا گیا تو درود پاک بھی پڑھوں گا. عالم نیت جتنی چاہے اس میں اچھی اچھی نیتیں بڑھا سکتا ہے. اللہ تعالی ہمیں نیتوں کی سمجھ بوجھ عطا فرمائے اور اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میں نے دیکھا امیر سنت موزے پاؤں کے جو تھے، بات نہیں امیر سنت موضوع پر، میں ایسے بیٹھا ہوا تھا، فجر کی نماز کے بعد کی بات ہے، تو کچھ ٹھنڈ سی محسوس ہو رہی ہوگی، تو آپ جیسے موزے پہننے لگے رک گئے، اور غالباً کہہ سکتے ہیں کہ چند لمحوں رکے رہے، پھر آپ نے دونوں پاؤں میں موزے پہنے. کوئی میں نے ان سے وضاحت نہیں کی، کوئی صراحت نہیں ہوئی، نہ انہوں نے مجھے کچھ کہا نہ میں نے ان سے کچھ پوچھا، لیکن میرا ظن غالب ہے اس سے ظن کہ انہوں نے موزہ پہننے سے پہلے اس کی نیت کی ہوگی. تھوڑی دیر کے لیے انہوں نے توقف کیا، رک گئے، اور پھر انہوں نے موزہ پہنا. ابھی پچھلے دنوں مدی مذاکرے میں نے دیکھا کہ انہوں نے چپل پہنے اتار دیے، پھر چپل پہنا، تو اتار دیے، تو اس نے اتارے، اس کو تو میں نے صراحت لی، تو مجھے فرمایا کہ میں نے نیت نہیں کی تھی، تو اس نے چپل اتار دی، پھر دوبارہ میں نے چپل پہنے. تو یوں کبھی ہم امامہ باندھ لیتے ہیں، جب جیسا وضو ہے اس پر پڑھنے کے بعد کافی اس میں مجھے بھی مطالعہ جب کیا تو سمجھ آئی کہ وہ اگر وضو کرنے والے نے نیت نہیں کی کہ حکم الہی کی بجاوری کے لیے ثواب کے لیے میں وضو کر رہا ہوں، تو بارہ شریف میں دیکھا گا اس کا وضو تو ہو جائے گا مگر اس کو وضو کا ثواب نہیں ملے گا. تو اب اتنے سارے ثواب جو وضو کرنے کے وارد ہیں، اس سے کیوں مطلب کہ آدمی محرومی کی طرف جائے؟ تو بہتر ہے کہ نیت کرنے کی ہم قدم بقدم عادت پیدا کریں. یہ اس میں آپ کو ہم سب کو مشقت کرنی پڑے گی، ذہن بنانا پڑے گا. اس میں ایک اور فائدہ یہ ہے، جیسے ابھی میں بیان کر رہا ہوں نا نیت پر، اس میں ایک نیت میری یہ ہے کہ میں نیت پر بیان کرتا ہوں تو اس سے مجھے نیتیں کرنے کی سوچ بنتی ہے میری اپنی، کہ میں نیتوں پر بیان کرتا ہوں. تو جب آدمی کئی بیان کرتا ہے نا مبلغ، تو بیان وہ گویا کہ اپنے آپ سے شروع کرتا ہے کہ یہ پہلے میں خود کو کہہ رہا ہوں کہ تو بھی ایسا بن، تو بھی ایسا کر، تمہیں بھی ایسا ہونا چاہیے. اگرچہ اس کا بیان کرنے والے کا خطاب جو مخاطب ہوتے ہیں وہ سامعین ہوتے ہیں، سننے والے ہوتے ہیں، دیکھنے والے ہوتے ہیں، اور وہ ان کو کہہ رہا ہوتا ہے کہ آپ یوں کریں، آپ یوں کریں، آپ یوں کریں. لیکن اگر آپ نے بیان کرنے والے کے اگر آداب پڑھے ہوں اور سمجھے ہوں، دیکھے ہوں، تو اس میں یہ وہ بنیادی چیز ہے کہ بیان کرنے والا پہلے اپنی ذات کو سامنے رکھتا ہے کہ میں اپنے اندر یہ چیزیں پیدا کروں، اور اگر وہ چیزیں نہیں ہیں تو ان کو وہ لائے، تاکہ لما تقولون ما لا تفعلون، وہ بات کیوں کہتے ہو جو تم کرتے نہیں ہو. اس وعید سے بچے نا، اس سے اپنے آپ کا بچاؤ کرے. تو یہ بھی ایک آپ کے لیے مطلب میرے ذہن میں ایک مدنی پھول آیا کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ بھی نیت کرنے کا ذہن بنائیں، اور بنانا چاہیے، ایسا بیٹھے بیٹھے کا ثواب ہے، بس یہ اتنا آسان ثواب ہے نا، اسی میں اتنی زیادہ وہ رکاوٹیں پیدا کر، بہت ہی مطلب بغیر مشقت کا ثواب، آسان ان معنوں کر کے بغیر مشقت کا ثواب ہے. لیکن نیت کرنا بڑا مشکل ہو گیا ہے کہ وہ امیر سنت نے وہ جو ایک مدنی پھول دیا کسی بزرگ کا کہ ہمارا پیٹھ پر کوڑے کھانا نیت کرنے سے زیادہ آسان ہے. کچھ اس طرح کا خلاصہ ہے کہ نیت نہیں کرنے دیتا یہ شیطان کہ یہ بیٹھا ہوگا اور کماتا رہے گا. اب بیٹھے بیٹھے کمانا کس کو اچھا نہیں لگتا؟ اب جیسے جوا ہے کیا کرتے، بیٹھے بیٹھے کما رہے ہوتے ہیں، داؤ لگا رہے ہوتے ہیں، اور جاتا ہے تو صدمہ ہوتا ہے، آتا ہے تو خوشی ہوتی ہے. یہ ساری چیزیں تو بیٹھے بیٹھے کمانا، اب جو جس کو بھول جاتے ہیں لوگ کہ یہ حرام ذریعے سے کما رہا ہوں کہ حلال ذریعے سے کما رہا ہوں. تو اب جب بیٹھے بٹھائے سوچ بنانے سے کہ آگے کا یہ کروں گا، یہ کروں گا، یہ کروں گا، یہ کروں گا، یہ اس لیے کر رہا ہوں، اس میں 4 نیتیں ہم بڑھا لیتے ہیں، اور ہمارا ثواب وہی مشقت ہے، وہی کوشش ہے. یوں سمجھیے کہ یہاں سے وہی حیدرآباد کا سفر ہے، آپ کی چیز کی قیمت بڑھ گئی. وہی چیز جو 10 روپے کی بکنی تھی وہی چیز 100 روپے کی بک رہی ہے. کوئی مطلب اس میں نہ آپ کا بس کا کرایہ بڑھا، نہ آپ کا سفر بڑھا، نہ کلومیٹر بڑھا، نہ مائلیج بڑھے، کچھ بھی نہیں بڑھا.
آپ کی کوئی مشقت نہیں بڑھی، آپ کی کوئی تکلیف نہیں بڑھی، اسی دکان پر گئے، اسی دکان پہ جا کر اسی طرح اسی انداز سے آپ نے اپنا سودا بیچا، اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ میری 10 روپے کی چیز 100 روپے کی آج بھی کرے گی، آپ کو کتنی خوشی ہوگی. اسی طرح ایک کام آپ اچھا کرنے جا رہے ہیں اور اس میں اگر آپ 100 نیتیں، 10 نیتیں، 12 نیتیں، 99 نیتیں، 72 نیتیں، 63 نیتیں، یہ عدد میں بھی نیتیں کریں گے، یہ عدد بھی نسبتوں کی وجہ سے لے رہا ہوں میں، اس میں بھی نیتیں کریں. اس طرح اگر میں نیتیں کرتا چلا جا رہا ہوں تو میرا مطلب میں کام وہی کروں گا، بس میں جاتا رہوں گا، آتا رہوں گا، مجھے ثواب ملے گا. امیر سنت نے ایک مرتبہ وہ بیان سے پہلے کہ کہیں جانا تو وضو کرنا چاہا، اور پوری ترکیب بنی اور کسی وجہ سے وضو نہ کر سکے، کوئی ایسا سبب وضو نہ کر سکے، تو آپ نے بڑا پیارا بندے پوچھ دیا کہ میں باقاعدہ نیت کر کے وضو کے لیے گیا. اب جو اسباب بنے اور میں وضو جس سبب کے تحت نہ کر سکا، لیکن میرا اسے جانے کہ مجھے یہ ساری نیتوں کا ثواب ملا ہوا ہوگا. وہ عمل ہے نا، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے. تو میرے مدنی چینل کے ناظرین، یہ بات انتہائی اہم ہے. نیت کا جو باب ہے وہ انتہائی اہم ہے اور سب سے بنیادی یہ چیپٹر ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ یار یہ فضیلت کی بات ہے، ٹھیک ہے، میں یہ کام منع کر رہا ہوں، صرف فضیلت کی بات نہیں ہے، واقعی یہ فضیلت کی بات ہے، لیکن نیت کا دخل کہاں نہیں ہے. آپ نماز پڑھتے ہیں، نیت کرتے ہیں، اور روزہ رکھتے ہیں، نیت کرتے ہیں. آپ حج کو جاتے ہیں، احرام کی نیت کرتے ہیں، عمرے کی نیت کرتے ہیں، حج کی نیت کرتے ہیں، اس کی نیت کرتے ہیں، اس کی نیت کرتے ہیں. 10 قسم کے کام میں زکات دینی ہے تو زکات کی نیت تو بناتے ہیں. چلے کسی کو اگر صراحت نہیں کرتے زکات ہے، آپ کی تو نیت بنی نا کہ میں زکات دے رہا ہوں. تو نیت کا دخل کہاں نہیں ہے. نیت ہی نیتیں، نیت ہی نیتیں، نیت ہی نیتیں ہیں، اور نیت کی تبدیلی سے احکام تبدیل ہو جاتے ہیں، اور ثواب کا ترتب یہ بھی نیت پر انحصار ہے اس کا کہ ثواب کس ترتیب کے ساتھ ملا کرتا. البتہ موضوع چونکہ نیت نہیں ہے، لیکن امیر سنت نے الحمدللہ ہمیں یہ بہت ہی پیاری سوچ عطا کی، اور یہ سوچ امیر سنت نے لاؤڈلی دی ہے، اسکرین پر آ کر دی ہے، کوئی 4 دیواری کے اندر نہیں دی کہ جس کو ہم کہیں کہ یہ امیر سنت کا خاصہ ہے. بعض امیر سنت کے وہ افعال اور اعمال ہیں جسے اسلامی بھائیوں نے یا ہمارے ناظرین نے امیر سنت خاصہ سمجھا ہے، لیکن وہ امیر سنت خط خاصہ نہیں ہے. وہ چاہتے یہی ہے کہ یہ جو میں کر رہا ہوں یہ میرے اسلامی بھائی کریں. تو دعوت اسلامی کے تمام مبلغین کو چاہیے، ذمہ داران کو چاہیے، مدنی مشورہ کر رہے ہیں تو اچھی اچھی نیتیں بیان کریں، شرکائے مشورہ کو اچھی اچھی نیتیں کروائیں. اسی طرح درس ہو رہا ہے، بیان، جو جہاں جہاں مواقع ہیں اچھی اچھی نیتیں کریں. آپ کو ہفتہ وار اجتماع میں یا کہیں بھی موقع ملتا ہے، کسی ادارے میں، کہیں مدنی حلقے میں، کہیں بھی آپ کو موقع ملتا ہے، نیکی کی دعوت کا موقع ملتا ہے، آپ خود بھی نیت کر کے نکلے، خود نیت کر کے پہلے سفر اختیار کریں. جب وہاں پہنچیں تو وہاں پہنچ کر ان کو نیتوں کا ذہن دینے کی یہ نیت کر لیں کہ میں ان کو نیتوں کا ذہن دوں گا، اور ان کو اچھی اچھی نیتیں کروائیں. انشاءاللہ عز و جل یہ ایک ایسا علم ہے، علم نیت، جو کتابوں میں موجود تھا، عوام سے کٹ چکا تھا، بلکہ مطلب کٹ ہی چکا تھا کہا جائے. کم و بیش ہری طبقے میں اتنا زیادہ نیت کو اس انداز سے ہمیں کبھی کسی نے پروڈیوس نہیں کیا نیت کو. جبکہ جب بھی افتتاح بخاری ہوا تو پہلی حدیث ہی انما الاعمال بالنیات بیان ہوئی، اور اس کے تحت جو بھی شارحین نے لکھا یقیناً وہ جو بیان ہوا مدینہ بیان ہے، بہت اچھا بیان کرتے ہیں ہمارے علماء حقہ، علماء اہل سنت. مگر جس انداز سے اس کو ٹاپک وائز، چیپٹر وائز اور اداؤں کے ساتھ، لباس کے ساتھ، گفتگو کے ساتھ، نظر کے ساتھ، اور ہر حرکت و سکنت کے ساتھ جس طرح نیت کو متعلق کیا امیر سنت نے، میں سمجھتا ہوں کہ شاید کئی 100 صدیوں میں اس انداز سے کسی نے ایسا کام کیا ہو، میری توجہ میں نہیں ہے. اعلیٰ حضرت کی وہ تعلیمات لے کر امیر اعلیٰ حضرت الحمدللہ وہ سارا جو اعلیٰ حضرت نے کہ تو اعلیٰ حضرت نے جو کچھ دیا ہے نا، یہ ان سے لے کر ہمیں دیتے چلے جا رہے ہیں. اچھا، ایک تو ہوتا ہے دینا یہ کہ کتاب میں لکھ دیا، آپ تک پہنچا دیا، یہ ایک کام کیا ہے کام کرنے والوں نے، بہت بڑا کام ہے یہ کہ مطلب مختلف کتابوں سے نکال کر اس کو لکھنا، لکھ کر دے دینا. جیسے کہ یہ کتاب کی قیمت کی تباہ کریاں اعلیٰ حضرت نے پورا فتاوی رضویہ دیا. مگر ہمارے بعض ایسے اکابرین علماء گزرے ہیں، اعلیٰ حضرت بھی ان میں ایک ہیں اور بہت ہی نمایاں ہیں،
مگر ان تمام اولیاء کرام کا ایک فیض و امیل سنت کے ذریعے ہمیں میلہ میں دیکھا کہ صرف کتاب کے ذریعے دیا نہیں ہے، بیان کے ذریعے سنایا نہیں ہے، بلکہ آپ نے از خود عمل کر کے بتایا کہ جو میں کہہ رہا ہوں اس کا عمل اس طریقے سے ہو سکتا ہے۔ یہ بہت ہی ایک ہمارے لیے نعمت ہوتی ہے، سمجھنے والے کے لیے ایک نعمت ہوتی ہے کہ جو سمجھا رہا ہے اگر وہ خود بھی اس کو کر کے دکھائے، تھیوری بھی تھیوری کا بھی استاد ہوا ہے اور پریکٹیکل کا بھی استاد ہوا ہے۔ یعنی ہم جو سائنس کے اسٹوڈنٹ ہیں ان کو پتا ہوگا کہ ان کے تھیوری کے جو ٹیچرز ہوتے تھے وہ الگ ہوتے تھے، اور پریکٹیکل لیب میں جاتے تو وہاں ٹیچرز کچھ الگ ہوتے تھے۔ تو تھیوریکل ٹیچر الگ ہوتا ہے، پریکٹیکل کروانے والا عموماً الگ ہوتا ہے، لیکن ہماری یہ نعمت ہے کہ ہمیں جو تھیوری دے رہا ہے نا وہ پریکٹیکل بھی دے رہا ہے، تو اس میں سمجھنا اور سیکھنا زیادہ آسان ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ سورہ بقرہ کی اگر آپ آیت تلاوت فرما دیں، یہ کون سے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 219، اور نگران شورا اس کی ہمیں تفسیر بھی بیان کر دیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اثم کبیر ومنافع للناس واسمہما اکبر من نفعہما وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ صدق اللہ العظیم۔ آیت نمبر 19۔ پھر ایک کام کریں، آپ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 90 اور 91 بھی پڑھ دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون۔ انما يريد الشيطان ان يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل انتم منتهون صدق الله العظيم۔ صلو علی الحبیب۔ اس سے پہلے جو آیت کریمہ ہمارے حافظ صاحب نے تلاوت کی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 219 ہے، اور اس کے بعد جو آیت کریمہ تلاوت کی وہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 90 91 90 اور 91 تھی۔ اس سے پہلے جو قرآن یہ جو سورہ بقرہ کی آیت نمبر 219 بیان ہوئی، اس کا ترجمہ کنز الایمان یہ ہے جو ہمارے موضوع سے متعلق ہے، میں وہ حصہ پڑھ رہا ہوں کہ تم سے شراب اور جوئے کا حکم پوچھتے ہیں۔ یسألونک عن الخمر والمیسر، تم سے شراب اور جوئے کا حکم پوچھتے ہیں، تم فرما دو کہ ان دونوں میں بڑا گناہ ہے اور لوگوں کے کچھ دنیاوی نفع بھی، اور ان کا گناہ ان کے نفع سے بڑا ہے۔ اس کے بعد کی جو آیت ہے اس میں بھی شراب اور جوئے کو ساتھ بیان کیا ہے۔ ایسے کئی مقامات آپ دیکھیں گے جب کتب کا مطالعہ کریں گے جہاں شراب اور جوئے کو ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ اس پہ کافی مفسرین نے اقوال لکھے ہیں شراب کے حوالے سے، جہاں بیان کیا وہاں بھی لکھے کہ شراب اور جوئے میں یہ ہوتا ہے کہ جو عموماً جو جواری ہوتا ہے نا وہ شرابی ہوتا ہے، جو شرابی ہوتا ہے نا وہ جواری ہو جاتا ہے۔ زیادہ تر شرابی کے بارے میں آیا ہے کہ جو شرابی ہوتا ہے نا وہ جواری ہو ہی جاتا ہے، اور جواری کے لیے بھی شرابی ہونے کے واقعات ملتے ہیں کہ چونکہ اس کو شراب کی لت پڑ جاتی ہے اور وہ کمانے سے عاجز آ جاتا ہے،
لہٰذا اب وہ جوئے کا راستہ اختیار کرتا ہے، یا پھر وہ جوئے میں ہارتا اتنا ہے کہ اس کو صدمات اتنے لگتے ہیں کہ وہ صدمات سے بچنے کے لیے شراب کا سہارا لے لیتا ہے، تو دونوں طرف سے اس کو مار پڑتی ہے۔ البتہ چونکہ پہلے بالخصوص یہ شراب اور جوئے بھی بہت کھیلے جاتے تھے، اس کی عادتیں بڑی پختہ تھیں، تو ان سے پہلے بچنے کا حکم دیا، اور ایک جو سلیم الطبع سلیم الفطرت ایک فرد ہونا، وہ اس طرح کے ابتدائی پیغام کو سن کر اس نے رکنا شروع کیا کہ ان دونوں میں بڑا گناہ ہے اور لوگوں کے کچھ دنیاوی نفع بھی۔ تو شراب و جوئے کے حکم سے متعلق جب پوچھا گیا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، جب وہ دریافت کیا جاتا تھا، تو یہ اس طرح کا پہلے حکم نازل ہوا، جس کی تفسیر میں خزانہ عرفان میں بھی لکھا ہے کہ اس آیت کریمہ کے تحت لکھتے ہیں صدر افاظ نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمۃ الحدی کہ جوئے میں کبھی مفت کا مال ہاتھ آتا ہے اور گناہوں اور مفسدوں یعنی خرابیوں کا کیا شمار، عقل کا زوال، غیرت و حمیت کا زوال، عبادات سے محرومی، لوگوں سے عداوتیں یعنی دشمنیاں، سب کی نظر میں خوار یعنی ذلیل ہونا، دولت و مال کی اضاعت یعنی بربادی۔ اب اگر ایک لفظ اس تفسیر مبارک کا بیان کیا جائے تو ہر وہ شخص جو اس جوئے کی لت میں ہے، اگر غور کرے، کیونکہ ہمارا موضوع کیونکہ جوا ہے اس لیے ہم بالخصوص جوئے کو زیادہ ایڈریس کریں گے، اگر جوئے ہی کی بات کی جائے تو کیونکہ اس میں مفت کا مال ہاتھ آتا ہے، ایک تو یہ، پھر گناہوں اور دیگر خرابیوں کا کیا شمار، وہ خرابیاں کیا ہے، عقل کا زوال، کیونکہ انسان کی سوچ ختم ہو جاتی ہے، جو ایک تاجر ہوتا ہے، کاروبار کرنے والا ہوتا ہے، یا رزق حلال کمانے والا جو مشقت کرتا رہتا ہے، دوڑ بھاگ کرتا ہے، دوڑ دھوپ کرتا رہتا ہے، وہ کئی زاویوں سے سوچتا ہے، لیکن جوا کھیلنے والا بس وہ تو لمیٹڈ اس کی سوچ ہوتی ہے، اور یہ اس گناہوں کی نحوست بھی ہوتی ہے۔ ایک تو ایک نیچرلی طور پر بندہ دیکھتا ہے کہ اس کی سوچنے کی جو صلاحیت ہے، جو اس کی رفتار ہے، یا جو اس کی جو وسعت ہے، اس میں کمی آتی ہے، لیکن عمل از خود بھی کوئی اپنی نحوست اور اپنی بربادیاں رکھتا ہے، کوئی عمل۔ مثال کے طور پر جس کے رزق میں کمی ہوتی ہے یا رزق کی تنگی ہوتی ہے، تو اس کے بارے میں لکھا جاتا ہے کہ وہ اشراق و چاشت کی نماز پڑھے، اللہ تعالیٰ اس پر رزق کی کشادگی فرماتا ہے۔ اشراق چاشت کی نماز یہ کس کا، اب اشراق چاشت کی نماز یہ از خود کوئی بزنس نہیں ہے، آپ لاجک دیکھیے کہ اشراق و چاشت کی نماز یہ از خود کوئی بزنس نہیں ہے، یہ ایک اللہ کی عبادت ہے، ایک اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کا ایک ذریعہ ہے جو نماز ہے، اور اشراق و چاشت کی نماز ہے جو فجر جب سورج طلوع ہو جائے اس کے 20 یا 25 منٹ کے بعد اس نماز کے پڑھنے کا وقت آتا ہے، کم از کم 2 رکعتیں 2 کر کے بھی پڑھ سکتے ہیں اس کی اشراق و چاشت کی نماز۔ یہ الحمدللہ ہمارے مدنی انعامات میں بھی یہ دعوت اسلامی کے جو مدنی انعامات ہیں، اور دعوت اسلامی کے ماحول سے وابستہ میں کہہ سکتا ہوں کہ غالباً ہزاروں عاشقان رسول اور کہہ سکتے ہیں کہ روزانہ اشراق و چاشت کی نمازیں پڑھتے ہوں گے، فجر کی نماز کے بعد کی جو نماز ہے، سورج طلوع ہونے کے 20 سے 25 منٹ کے بعد، یہ یاد رکھیے گا۔ تو اب یہ ایک عبادت ہے، اس کا ایک اثر ہوا۔ اسی طرح جماعت سے نماز پڑھنے کی بھی برکتیں ہیں، وضو کرنے کی ایک برکتیں ہوتی ہیں کہ جب بندہ وضو ایک عمل ہے، وضو کرتا ہے تو وضو سے بھی کس قدر اس کو ایک فرحت اور دینی اور دنیاوی برکتیں ملتی ہیں، جو از خود ایک اس کی فزیکلی اور مینٹلی اور مورلی طور پر اس کو بہت زیادہ سپورٹ کرتی ہیں۔ تو ایسی کئی عبادتیں ہیں، اسی طرح ایسے کئی گناہ ہیں جن کی نحوست مختلف جگہوں پر پڑتی ہے، ان کا اثر پڑتا ہے۔ اب ایک لفظ ہے، لفظ کا بھی اثر ہوتا ہے۔ اب لغت کی کس کتاب میں اوے کا لفظ معنی مجھے بتا دیجیے، ایک لفظ کا آپ کو جھٹکا لگا ہے، اوے کیا بولتے یار، اب اوے تو میں نے کیا غلط بولا، سب بازاری لغت جو ہے نا اس کے اندر شاید معنی مل جائے گا اس کا، لیکن آپ نکالو گے نا، کیا معنی اس کا اثر رکھتا ہے۔ ایک لفظ
جس کا کوئی معنی بازار نہ بنے، لیکن اس کا ایک اپنا ایک اثر ہوتا ہے. تو انسان جو کام اچھا کرتا ہے یا برا کرتا ہے اس کا کوئی نہ کوئی اثر ہوتا ہے. اس کو سائنس پڑھنے والے اسٹوڈنٹ جانتے ہیں کہ ایکشن کا ری ایکشن ہوتا ہے، عمل کا رد عمل ہوتا ہے. تو اس طرح یہ جو جوا ہے نا، یہ عقل کا زوال اس سے ہوتا ہے. شراب سے بھی عقل زائل ہو جاتی ہے. اچھا، غیرت اور حمیت کا زوال بھی اس جوئے سے ہوتا ہے کہ انسان کی غیرت ختم ہو جاتی ہے، اس کا وہ اپنا وہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے. اب دیکھو نا، یہ جوا کھیلنے والا جب اپنا سب کچھ ہارتا ہے تو نہ بہن کو چھوڑتا ہے، نہ ماں کو چھوڑتا ہے، نہ بیوی کو چھوڑتا ہے، نہ بچوں کے کپڑے چھوڑتا ہے، نہ اپنا مکان چھوڑتا ہے. سب کو داؤ پہ لگا دیتا ہے، سب کو داؤ پہ لگا دیتا ہے. اور آخر کا کنگلا ہو کر بالکل قرضوں میں ڈوب کر کلاش ہو کر کہیں سڑک کے کونے میں بیٹھا ہوا ہوتا ہے. یہ اس کا حال دنیا نے دیکھا ہوتا ہے. جواریوں کا حال، کتنے جواری پھلے کتنے جواری پھولے. جو آج آپ کو پھلتا پھولتا نظر آ رہا ہے، اگر یہ پھل پھول کر بھی بالکل پھلتا پھولتا بھی دنیا سے چلا گیا، بگے توبہ کے مر گیا تو مر ہی جائے گا نا، کیونکہ تو حرام ہے نا جوا. کہ جوئے میں ایک دوسرے کا مال ناحق کھایا جاتا ہے، جو کہ شرعاً حرام ہے. جوا کھیلنا، جوئے کا اڈا چلانا، جوئے کے آلات بیچنا خریدنا سب اسلام میں حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے. صرف کسینوں میں جانے والا ہی اپنے آپ کو نہ سمجھے. کسینوں کو جوئے کے اڈے کے لیے قائم کرنے والے جو لوگ ہوتے ہیں وہ بھی غور کریں کہ جنہوں نے جوئے کے سارے آلات بنائے. میرے سامنے اس وقت امیل سنت کی ماہانہ تصنیف غیبت کی تباہ کاریہ کا صفحہ نمبر 185 کھلا ہوا ہے، 185. اس میں یہ عبارت موجود تھی جو میں نے اس وقت آپ کو پڑھ کر سنائی ہے. تو اس جوئے میں غیرت اور حمیت کا زوال، عبادات سے محرومی کہ انسان عبادت، جیسے کہ عموماً یہ جو شطرنج بھی کھیلتے ہیں، جوئے میں بہت کھیلتے ہیں شطرنج، جوا وغیرہ اس میں بھی بہت ہوتا ہے. اور بھی کئی جیسے تاش کھیلتے ہیں. اب یا جنہوں نے کسی کھیل کود کے اوپر جوا لگایا ہوا ہوتا، اب وہ مطلب وہ اسی پر ہوتا ہے کہ میرا بچے گا کہ نہیں بچے گا، بچے گا کہ نہیں بچے گا. وہ اسی کا نہ اس کو جماعت کی فکر ہوتی ہے، نہ تسبیحات کی فکر ہوتی ہے، نہ عبادت کی فکر ہوتی ہے. کسی طرح کی اس کو اس قسم کی پرواہ نہیں ہوتی. اور دوسری جو بہت اہم بات بتائی وہ عداوتیں یعنی دشمنیاں. یہی چیز جو آپ نے جو دوسری وہ سورہ مائدہ کی جو تلاوت کی نا، یہاں یہ آتا ہے انما یرید الشیطان. یہاں سے یہی ہے کہ شیطان یہی چاہتا ہے کہ تم میں بیر اور دشمنی ڈلوائے شراب اور جوئے میں. اب یہ ہمارا رب فرما رہا ہے کہ شراب اور جوئے کے ذریعے شیطان تمہارے اندر دشمنیاں پیدا کرواتا ہے. یہ اس کا ایک اثر آیا نا، ایک اس کا رد عمل آیا. اور آپ دیکھیے کہ جس نے بھی جوا کھیلا اس کے کتنے دشمن ہوتے ہیں. اور آپ کے سامنے ایک ٹیبل کے اوپر آپ بیٹھے ہوئے یا کہیں جوا کھیل رہے ہیں، آپ بیٹھے ہوئے 4 آدمی بیٹھے ہوئے جوا کھیل رہے ہیں، کسی بھی چیز پہ کھیل رہے ہیں، جو کسی گھوڑے پر جوا کھیل رہے ہیں یا کھیل پر جوا کھیل رہے ہیں یا کسی بھی بات پر جوا کھیل رہے ہیں، کوئی بھی ٹاپک ہو، جوا جس سے اگر ہم کہیں، تو اب جب آپ اس کے سامنے اس کا مال لے کر جاؤ گے تو اس کے اندر کس قدر نفرت، بغض اور دشمنی پیدا ہو رہی ہوگی. اگر جو اس نے آپ کے ساتھ لگا دیا 2 کا 2 4 کا 4 جو بھی کر رہا تھا اس نے کیا، لیکن جب آپ اس کے سامنے اس کا سارا مال و اسباب لے کے جا رہے ہوگے تو اس کے اوپر سامنے والے کو آپ دیکھتے نہیں ہیں کہ آپ نے سنا نہیں ہے کہ جوئے میں لوگوں نے دوسرے کو جان سے مار دیا. اب یہی جوا قتل تک لے گیا نا. یہی جوا عبادت چھوڑوا دیتا ہے، یہی جوا بیوی کے حق برباد کرتا ہے، یہی جوا ماں کے حق برباد کرتا ہے، یہی جوا بچوں کے دودھ تک کے پیسے چھین لیتا ہے. کتنے ایسے جواری ہوتے ہیں جن کے بچے دودھ کو ترس گئے، کتنے ایسے جواری ہوتے ہیں جن کے بچے کچھ برباد ہو گئے، ان کا گھر تباہ برباد ہو گیا، وہ جوئے کی وجہ سے تباہ برباد ہو گئے وہ لوگ. اس لیے ہم نے اپنا یہ موضوع جوا رکھا. اور پھر یہ کہ سب کی نظر میں خوار یعنی ذلیل ہونا. کوئی عزت دار آدمی کے بارے میں جب پتہ چلے نا، ارے یہ جوا کہنا تھا اس نے، جواری ہے. اچھا اب میں آپ کو پوچھتا ہوں میرے مدنی چینل کے ناظرین کو، یہ اتنا گندا فعل ہے جوا، اتنا مطلب عجیب فعل ہے. یہ شراب اور جوا دونوں کو معلوم ہے، دین ہی کا تھا دونوں کو الگ کرنے کا. جو قرآن نے دونوں کو الگ نہیں کیا تو اپنے کیوں کریں؟
قرآن نے دونوں کا ساتھ بیان کیا جوا اور شراب. تو آپ اپنی بیٹی کی شادی کرنے چلے یا بھائی اپنی بہن کی شادی کرنے چلا، یہ کتنا ہی اچھا دوست ہے آپ کا، ہے جواری ہے شرابی، کیا آپ اسے اپنی بہن کی شادی کریں گے؟ اپنے بیٹی کی شادی کریں گے اس سے کہ میرا دوست ہے ماں، بہت اچھا میرا دوست ہے، کیا کرتا ہے؟ ماں میرے ساتھ جوا کھیلتا ہے. ماں بولے گی دیتی ہوں تیرے کو ایک، نکل میرے گھر سے. میری بیٹی جواری کیوں بن جائے گی؟ کیونکہ کیا مسئلہ ہے؟ وہی دو ٹانگوں والا ہے، وہی دو آنکھوں والا ہے، ہو سکتا ہے دیکھنے میں بھی خوبصورت لگتا ہو، تو کہنا نہیں دیں گے. آپ کو نفرت ہوگی. کیا میری بہن، اگر آپ بہن سے محبت کریں، بہن پھینکنے کے لیے تو غلط بات ہے، بیٹی بالکل ضمیر ہی مر گیا ہے تو ایک الگ چیز ہوتی ہے. لیکن اب آپ کون بیٹی جواری کو دے گا؟ کون بیٹی بہن اپنی بیٹی اپنی بہن شرابی کو دے گا؟ کیونکہ یہ طبقہ جانتا ہے کہ جوا اور شراب یہ وہ بیماریاں ہیں جو یا تو اس کو برباد کر دیں گی یا تو یہ مر جائے گا جلدی. جواری اور شرابی جلدی مرتے ہیں، دشمنیوں کی وجہ سے، عداوتوں کی وجہ سے خودکشیاں کرتے ہیں، کیونکہ یہ دکھا نا سب کی نظروں میں خوار، سب کی نظروں میں ذلیل ہوتا ہے. جب انسان کی عزت ختم ہو جاتی ہے اور اس کو لگتا ہے نا کہ میں رسوا ہو گیا ہوں، میری عزت ہی نہیں ہے، تو اس کے پاس خودکشی کے سوا بظاہر اس کو راستہ نظر نہیں آتا، جبکہ وہ بھی حرام کی موت ہے. اس طرف جانا کوئی اچھا کام نہیں کر رہا، وہ بھی حرام موت مر رہا ہے. لیکن اس حرام موت کی طرف اس کو لے کر کون چیزیں گئی؟ شراب کی وجہ سے ایسی بیماریاں لگ جاتی ہیں، علاج نہیں ہوتا. جوئے کی وجہ سے بیماریاں لگ جاتی ہیں، جو شراب پیتا ہے پھر وہ نشہ کرتا ہے، جواری منشیات میں لگ جاتا ہے، انٹاکسیکینٹ جس کو آپ کہتے ہیں اس میں لگ جاتا ہے. جس ماحول کے اندر جوا کھیلا جاتا ہے وہاں کو تقویٰ پرہیزگاری تھوڑی بڑھتا ہے. وہاں تو شراب جوئے کے ساتھ وہ چسکے لگتے ہیں، تو وہ چرچ چل رہی ہوتی ہے، تو ہیروئن چل رہی ہوتی ہے، تو پتہ نہیں جو نشے کے نام لو وہ چل رہے ہوتے ہیں. پھر عورتیں وہاں ہوتی ہیں، وحشی عورتوں میں جانا، ناچنا گانا وہاں ہوتا ہے، موسیقی وہاں ہو رہی ہوتی ہے، تاش کی گڈیاں ہاتھ میں ہوتی ہیں، پتے الگ ہاتھ میں کھیل رہے ہوتے ہیں، شراب کا پیالہ یہاں رکھا ہوا ہوتا ہے. اب یہ جو باتیں میں کر رہا ہوں آپ سے کہ یہ سب کچھ یہ کر رہا ہوتا ہے، ویری سوری ٹو سے، معذرت کے ساتھ، یہ اگر مسلمان ہی کر رہا ہے یہ کیسا مسلمان ہے؟ اس کے رب نے اس کو منع کیا یہ مت کرو. ایمان کی اہمیت کو، ایمان کیا ہے، ایمان کی ڈیفینیشن کیا ہے، ایمان کا تقاضا کیا ہے، ذرا اس کو پلیز سمجھنے کی کوشش کیجیے. کہ ایک شخص نان مسلم ہے، آپ سے ملاقات کرتا ہے، ابھی وہ خنزیر کا گوشت کھا کر آیا تھا، آپ سے ملاقات کی، آپ نے اس کو نیکی کی دعوت دی، تبلیغ کی، اس سے کچھ سوال کیے، آپ نے اس کے جوابات دیے، وہ متاثر ہوا، مطمئن ہوا، کہتا ہے کلمہ پڑھا میں مسلمان ہوتا ہوں، میں مسلمان ہو گیا. تھوڑی دیر پہلے صبح کا گوشت کھا کر آیا تھا، مسلمان ہو گیا. اب 2 گھنٹے کے بعد دوبارہ اس کو بھوک لگی ہے، کھانا کھانا ہے، دوبارہ اس کے سامنے صبح کا گوشت ہے، وہ کھائے گا. 2 گھنٹے پہلے صبح کا گوشت سے کھایا تھا، کوئی گلٹی فیل نہیں کیا اس نے. کیا چینجنگ کیا ہے اس کے اندر؟ وہی منہ ہے، وہی ناک ہے، وہی ہاتھ ہے، وہی پاؤں ہے، وہی ماحول ہے، وہی گھر ہے، وہی ملک ہے، وہی فضا ہے. نہ سردی کی گرمی ہوئی، نہ گرمی کی سردی ہوئی، کچھ بھی نہیں ہوا. ایز اٹ از وہی انوائرمنٹ اس کے ساتھ بنا ہوا ہے. آخر کون سی شے کی اس کو 2-3 گھنٹے کے بعد صبح کا گوشت نہیں کھانے دے رہی ہے؟ تو وہ اس کو کہا جاتا ہے کیوں نہیں کھا رہے ہو؟ چند گھنٹوں پہلے تو تمہیں سور کا گوشت کھایا تھا، اب کیوں نہیں کھا رہا؟ تمہیں کیا جواب دے گا؟ اب میں نہیں کھاؤں گا کیونکہ اب میں مسلمان ہو چکا ہوں، اب میں مسلمان ہوں. اس کو پیاس لگی تھی، طلب ہوئی تھی، اسے تھوڑی دیر پہلے شراب پی تھی، اب اس کو پیاس لگ رہی ہے اور آپ اس کو شراب دے رہے ہو، کہتا ہے نہیں نہیں دور رکھا اس کو، چھی نفرت کرتا ہوں میں اس سے. اور بھائی کیوں؟ تھوڑی دیر پہلے تو پی تھی. تو کہے گا میں مسلمان نہیں تھا، اب میں مسلمان ہوں، میں شراب نہیں پی سکتا. بس کیوں نہیں پی سکتے تم شراب یار؟ وہ کہے گا نہیں میرے رب نے منع کیا ہے، میں جس پر ایمان لایا ہوں میرے رب نے منع کیا ہے کہ شراب مت پیو. میں جس پر ایمان لایا ہوں میرے رب نے منع کیا کہ خنزیر کو سور کا گوشت مت کھاؤ. تو میرے رب نے منع کیا ہے. ایک کلمہ پڑھ کر
ود ان اے منٹس, ود ان اے سیکنڈس, تھوڑی دیر کے اندر اس کے سارا نیچر یا اس کی عادتوں پر آخر وہ کون سی چیز تھی جو بلاک کر رہی ہے, اس کو روک رہی ہے, تو آپ کہیں گے وہ ایمان ہے, وہ ایمان ہے. الحمدللہ عز و جل ہم مسلمان ہیں, الحمدللہ عز و جل. مسلمان کو چاہیے کہ وہ اپنے ایمان کی وضاحت کو, ایمان کی ڈیفینیشنز کو سمجھے, کہ جب اس کا رب اس سے فرماتا یا ایھا الذین آمنو, اے ایمان والو یہ مت کرو, تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تمہیں دنیا کا خوف ہے, دنیا سے چھپتے ہو کہ مجھے کوئی دیکھنے والے شراب پیتے ہوئے, مجھے کوئی دیکھنے والے جوا کھیلتے ہوئے. جس رب پر ایمان لائے ہو وہ رب تو تمہیں جانتا ہے, اور تم جانتے ہو کہ میرا رب جس پر میں ایمان لایا ہوں وہ تو مجھے دیکھ رہا ہے, مجھے سن رہا ہے. یہ رب نے مجھے منع کیا ہے. اس کی وحیدات, اس کے جو گرفت ہو قبر میں, حشر میں, دنیا کے جو نقصانات جو بھی ہوں, تو آخر ان سب کے پیچھے وہ کون سی چیز ہے جس کی وجہ سے دنیا میں بھی یہ حال ہوا, قبر میں بھی حال ہو سکتا ہے, حشر میں بھی بندہ پھنس سکتا ہے. تو آپ کہیں گے کہ وہ میرے رب کی ناراضگی ہے. میں آپ کو اس سمت بیسک کی طرف لا رہا ہوں کہ اصل چیز ہے رب کی ناراضگی, کہ یہ وہ کام ہے جو اللہ کو ناراض کرتا ہے. شراب اور یہ جوا, تو جوئے سے بچنے کے لیے ہمیں ہمارے رب نے منع کیا, جوا نہیں کھیلنا. پھر مال کی بربادی بھی اس کے اندر ہے, اور جو سب کی نظر میں ذلیل و خوار ہونا تھا وہ بھی میں نے عرض کر دیا. تو وہ بیسک چیز یہ تھی کہ جب ایک شخص اسلام لاتا ہے, مسلمان ہوتا ہے, مسلمان ہے, اس کا کام ہے کہ وہ قرآن کے اندر جو ارشادات آئے اس پر عمل کرے, جو حدیث پاک میں جس چیز سے اس کو منع کیا اس سے رکے, اور شیطان کے اس وار کو ناکام کرے. کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا, یعنی سورہ مائدہ میں تو بالکل حرام کر دیا نا کہ اے ایمان والو شراب اور جوا اور بوت اور پان سے ناپاک ہی ہیں, شیطانی کام, تو ان سے بچتے رہنا کہ تم فلاح پاؤ. شیطان یہی چاہتا ہے کہ تم میں بیر اور دشمنی ڈلوائے شراب اور جوئے میں, اور تمہیں اللہ عز و جل کی یاد اور نماز سے روکے. اب دیکھیے, شیطان یہی چاہتا ہے تمہیں بیر اور دشمنی ڈلوائے شراب و جوئے میں, اور تمہیں اللہ کی یاد اور نماز سے روکے. یہ چار چیزیں آ گئی نا, دشمنی, بیر, اللہ کی یاد اور نماز سے روکنا, یہ چیز آ گئی. پھر ارشاد فرمایا فہل انتم منتہون, فہل انتم منتہون, کیا تم باز آئے, اے ایمان والو کیا تم باز آئے. کر لے توبہ رب کی رحمت ہے بری, قبر میں ورنہ سزا ہوگی کری. ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے, کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے. صلو علی الحبیب. تو یہ دو آیتیں تھیں جن کے متعلق آپ نے فرمایا تھا, تو میں نے کچھ عرض کر دیا. ایسا کچھ کالز وغیرہ بھی جی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میرا نام محمد اعجاز قادری ہے, میں جوڑیا بازار کراچی سے بول رہا ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ اپنے جو جوا جو کھیلتے ہیں پوری رات, یہ تو باہر بیٹھے ہوتے ہیں, لیکن ان کے بیوی بچے بیچارے جو الگ رہتے ہیں اور اکیلے ہوتے ہیں, یہ بیچارے کے دلوں پہ یا ان کے دماغ پہ کیا مطلب رجحان یا سوچ پڑتی ہوگی. رشتے عمران بھائی کو نا تفصیل بیان کریں, مہربانی ہوگی. شکریہ. نوازی, السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نام الیاس بتایا نا؟ جی جی, الیاس قادری بتایا. محمد الیاس قادری, سبحان اللہ. جوڑیا بازار سے آپ کا تعلق ہے, اور آپ نے اپنا ایک درد بیان کیا کہ ان پر کیا بیتتی ہوگی کہ شوہر پوری رات بیٹھ کر جوا کھیلتا ہے اور گھر میں بیوی بچے بیٹھے ہوئے ہیں. وہ انتظار کر رہے ہوں گے کہ ابھی آئے گا اور مارے گا, پیٹے گا. تو وہ کیا کریں گے؟ وہ انتظار کریں گے کہ وہ آ کر بچوں کو شراب کے نشے میں, دودھ یا غصے میں لال پیلا ہو کر آیا ہوگا, ہار کر, اور اٹھائے گا, اور اٹھا کر بچوں کو پھینکے گا, بیوی کو مارے گا, سونا دے دے, بچوں کو بولے گا کپڑے دے دو, نہ فیسوں کے پیسے, نہ یہ پیسے, نہ وہ پیسے, کچھ بھی نہیں. گھر انتہائی بربادی کا وہ منظر پیش کر رہا ہوتا ہے. اس کے لیے یہ ہے کہ
الیاس قادری بھائی، آپ کو میں یہ عرض کروں کہ اگر دعوت اسلامی کے ماحول کو اختیار کیا جائے تو انشاءاللہ امید ہے کہ یہ چیزیں کافی بہتر ہو جائیں. جیسے میرے پاس ہے کہ یہ باہر موجود ہے کہ یہ ہے باہر سوئی ڈیرا ڈویژن ڈیرا بگٹی بلوچستان کہ ایک اسکول ٹیچر نے کچھ اس طرح حلفیہ تحریر دی ہے کہ میں تمبولا، یہ کوئی کھیل ہے جوا جس سے کھیلا جاتا ہے، جوئے میں کوئی کھیل کھیلا جاتا ہے، اس کی دکان چلاتا تھا. 2004 میں پاکستان کے صوبے باب الاسلام سندھ سطح پر سہرائے مدینہ باب المدینہ کراچی میں ہونے والے سنتوں بڑے اجتماع میں جو تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر تحریک دعوت اسلامی کا 3 روزہ سنتوں بڑا اجتماع تھا، اس میں خوش قسمتی سے شرکت کی سعادت مل گئی. آخر میں جب دعا ہوئی تو مجھ پر رکت طاری ہو گئی. میں نے سابقہ تمام گناہوں سے توبہ کرنے کے ساتھ ساتھ نماز با جماعت پابندی سے ادا کرنے کی نیت کر لی. الحمدللہ عز و جل اجتماع سے واپسی آتے ہی تمبولا کا کام یکسر ختم کر دیا، داڑھی شریف رکھ لی اور اسکول میں درس بھی جاری کر دیا اور دعوت اسلامی کے مدرسۃ المدینہ بارہ بالیگان میں قرآن پاک پڑھنا شروع کر دیا. ماشاءاللہ یہ اتنی پیاری بہار آپ کو بھی میں نے سنائی ہے کہ ایک اس طرح جوئے کا اڈا چلانے والا کس طرح توبہ کر کے یہ آ گیا. اب میں نے اس پر غور کیا، الیاس قادری بھائی اگر آپ میری بات سن رہے ہوں، کہ آپ یہ دیکھیں کہ اس شخص کو جو جوئے کے اڈے سے بچایا نوست سے دعوت اسلامی نے، یا جس نے اس کو نیکی کی دعوت اس سے بچایا، اس نے اس ایک شخص کو گویا کہ نہیں بچایا، اس نے اس کے پوری فیملی کو بچا دیا، اس کے پورے گھر کو بچایا. اس کی بیوی اس کو دعائیں دیتی ہوگی، اس کے بچے اس کو دعائیں دیتے ہوں گے کہ کل تک ہمارا باپ، یہ نہیں کوئی بھی ہو، کل تک ہمارا باپ جو جواری یا شرابی تھا یا مجھے آتا تھا مارتا تھا، بیوی کہتی ہوگی کہ سر پکڑ کے بال پکڑ کے مجھے پھینکتا تھا، اور طرح طرح کی مطلب ہمارے محلے میں عزت نہیں تھی، بچوں کی بھی عزت نہیں ہوتی. او جواری کا بیٹے، او جواری کدھر کا، چل چل جواری کا بچہ جا ادھر سے. کیا عزت؟ آپ کو غصہ آئے گا، کس نے بولا تجھے جواری کا بیٹا؟ آپ جا کے لڑو گے تو وہ بولے گا کہ میں نے کون سا جھوٹ بولا، جوا نہیں کھیلتا، تو سٹا نہیں کھیلتا. اب وہ عزت دار بن کے کھیلے یا زلیل و خوار ہو کر کھیلے. تو ہمارے ایک عجیب و غریب نظام ہے کہ یہ جو گلی کونوں پر کوچوں پر جو بیٹھ کے جوا کھیلتے ہیں نا، یہ بڑی حقارت اور اس سے دیکھے جاتے ہیں. لیکن جو کوئی بہت بڑے لیول کے اوپر کھیلتا ہو تو وہ پھر وہ صاحب ہوتا ہے صاحب ہوتا ہے. ہمارے ایسا ہوتا ہے کہ اتنا بڑا سود کا کاروبار کرتا ہے اور جو اتنی دولت مند ہوتا ہے سیٹ صاحب ہوتا ہے، یا اس کو حاجی صاحب بھی بولتے ہیں. تو ہمارے یہ چھوٹا موٹا جو مطلب نیچے نیچے حرام کا کام کرتا ہے، جس کی آمدنی حرام کا کام کر کے بھی کم ہے، اس کی عزت نہیں ہوتی، اور جس کے حرام کام کی آمدنی زیادہ ہو جاتی اس کی عزت بھی زیادہ ہو جاتی. کیا عجیب ماحول کے عجیب و غریب عجیب ہو چکا ہے. اللہ کی پناہ. تو آپ کوشش کریں الیاس قادری بھائی کے دعوت اسلامی کا ماحول یہ آپ کے بھی محلے میں زور و شور کے ساتھ آئے. الحمدللہ آپ جوڑیا بازار کے ہیں، یہاں پر ہماری مختلف مساجد بھی ہیں، وہ یہ یاد پڑتا ہے. اگر آپ صابوانی مسجد کے قریب رہتے ہوں، جوڑیا بازار میں صابوانی مسجد بھی ہے، اور بھی کئی ایسی ہماری مساجد ہے جس میں درس وغیرہ ہوتا ہے. تو مدرسۃ المدینہ بالیگان بھی ہوتا ہوگا مجھے امید ہے. تو ان مساجد میں مبلغین ہوتے ہیں. تو اس طرح اگر اللہ کا جا کر نیکی کی دعوت، کیونکہ ایک سولوشن بھی میں آپ کو دے رہا ہوں نا کہ اللہ کا جا کر نیکی کی دعوت انفرادی کوشش کریں گے، ان کو دعوت اسلامی کے ماحول کے قریب لائیں گے، ان کو بٹھائیں گے، سمجھائیں گے. وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، یہی ہے نا کہ سمجھاؤ، اور سمجھاؤ کہ سمجھانا مسلمانوں کو فائدہ دیتا ہے. تو فائدے سے خالی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ان کے گھر والوں کو بھی صبر عطا فرما جو اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں، اور وہ بھی کوشش کریں اگر بچوں کی امی تکلیف میں تنگ ہے، وہ بھی کوشش کرے کہ کوئی کسی صورت ذہن بنائے کہ آپ اجتماع میں جائیے، آپ نماز پڑھیے، بچے ذہن بنائیں، کوئی نہ کوئی کوشش مل جل کر کریں گے تو انشاءاللہ امید ہے کہ اس نحوست پر قابو پانے میں کسی حد تک ہم کامیاب ہو جائیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ.